حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ اپنی جان کو احسار پر آمادہ کرنا نیکیوں کی خصلت اور ہر وقت جلدی سے غصے میں آ جانا جہلوں اور نادانوں کی صفت ہے۔ اپنی رائے پر مغرور وہی ہے جو جاہل ہے۔ جاہل نہایت بے شرم اور بے حیا ہوتا ہے اور باطل نہایت برا ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھنا جہلوں کی خصلت ہے اور ان کے ساتھ صلح اور مدارات رکھنا نہایت اچھا کام اور عمدہ صفت ہے۔ جس شخص کی نظر میں اس کی جان گرامی اور عزیز ہے تو دنیا اس کی نظر میں حقیر و ناچیز ہے۔ جاہل دوست سے مشورہ کرنا خطرناک بات ہے۔ جو شخص حرام کاموں سے بچتا ہے وہ جنت کو پا لیتا ہے۔ جاہلوں کے حق میں نعمتیں ایسی ہیں جیسے گندگی اور نجاست کے ڈھیر پر پھولوں کا باغ۔ جس طرح اسلام سے پہلے سب لوگ جہلیت میں پڑے ہوئے تھے، آئندہ آنے والے لوگ بھی اسی طرح جاہل اور نادان ہوتے اور سب ایک پیالے سے پیتے۔ جن کے دلوں میں یقین کی روح پھونک دی گئی ہے، لہٰذا جن کاموں کو آرام طلب لوگ دشوار اور مشکل خیال کرتے ہیں ان کے نزدیک سہل اور آسان ہے۔ جن امور سے جہلوں کو نفرت ہے ان سے ان کو انس اور محبت ہے۔ کسی جھگڑالو کے ساتھ مجلس میں جھگڑا نہ کر اور اپنے کام میں کسی جاہل سے مشورہ نہ کر۔ جاہل اور نادان کو عتاب نہ کر کے وہ تیرا دشمن ہو جائے گا۔ منافقوں سے دوستی نہ رکھ، جاہلوں کی صحبت میں نہ بیٹھ اور جاہل کو وہ بات مت بتا جسے تو خود چھپانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اپنے نفس سے بے خبر نہ رہے، کیونکہ جو انسان اپنے نفس سے بے خبر ہے وہ سراسر جاہل ہے۔ جاہلوں کے سامنے ایسی بات بیان نہ کر جو ان کی سمجھ میں نہ آئے، ورنہ وہ تجھے جھوٹا کہیں گے۔ زیادہ تر ثواب رائے اور صلاح نیک عقل مندوں اور داناؤں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ عقل مند کی بڑی نشانی یہ ہے کہ آدمی کی تدبیر اچھی ہو۔ بہترین عقل مندی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پہچانے، کیونکہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے تمام باتوں کو سمجھ لیا، اور جسے اپنا آپ معلوم نہیں وہ راہ راست سے دور ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے عیب تو دیکھ لے اور دوسروں کے عیب دیکھنے سے اندھا ہو۔ بہترین عقل مندی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے حالات دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو دنیا کو اپنا دشمن سمجھے، اس سے اپنی امید میں خواہشیں ختم کر دے۔ اپنے مقاصد میں سب سے زیادہ کامیاب وہ شخص ہے جو عقل مند اور نرم مزاج ہے۔ سب سے بڑا عقل مند بادشاہ وہ ہے جو اپنی ذات پر رعایا کے حقوق ادا کرنے میں اس طرح حکومت کرے کہ اس سے ان کی محبت دور ہو جائے، اور رعایا پر اس طریقے سے سیاست کرے کہ اس کی حجت ان پر ثابت ہو جائے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہو۔ سلوک کو لباس کی مانند ہونا چاہیے، نہ زیادہ تنگ نہ بہت ڈھیلا۔ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور عاجزی سے پیش آؤ۔ اپنے بھائی کی ناراضگی میں اس سے اچھا سلوک کرو۔ تم جیسا برتاؤ چاہتے ہو گے
لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی برتاؤ تم لوگوں کے ساتھ کرو۔ اللہ نے انسان کو وصیت فرمائی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے۔ لوگوں سے عمدہ برتاؤ کرنے کے لیے ہمیں کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی، لیکن ایسا برتاؤ ہمیں بہت بڑا معاوضہ دیتا ہے۔ اگر کوئی تم سے بدسلوکی کرے تو تم ہرگز اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کر، ورنہ اس میں اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اچھے سلوک کی جزا بندوں سے نہیں، اللہ سے ملتی ہے۔ راہ سلوک کے میدان میں مر جانا مردوں کا کام ہے۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ نیک سلوک وہی شخص کر سکتا ہے جو خود زیادہ مصیبتوں میں مبتلا رہ چکا ہو۔ اچھا اخلاق محبت الہی کی دلیل ہے۔ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اسے ظلم سے باز نہ رکھ سکیں تو خدا جلد ہی ان سب پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ وہ شخص بے دین ہے جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ سادگی ایمان کی علامت ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ سلام میں پہل کرنے والے کو 20 اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، بری مجلس سے دور رہو۔ مکر، دھوکہ اور خیانت کرنے والا دوزخ میں جائے گا۔ عید سے پہلے قربانی کے جانوروں کو روز ایک روٹی کھلانے سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اپنے گھر کی دیوار اتنی بلند نہ کرو گے پڑوسی کی ہوا رک جائے۔ جو شخص اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کی میراث سے محروم کرے گا۔ منافق کو اپنا سردار مت کہو، ایسا کہو گے تو اپنے رب کو ناراض کر لو گے۔ جب کوئی تم کو دعا دے تو تم بھی دعا دو۔ بہتر وہ ہے کہ دیر میں خفا ہو اور جلد مان جائے، بدتر وہ ہے جو جلد غصے ہو اور دیر میں راضی ہو۔